اس صورت کے شروع میں آیات قرآنی کی 2 قسمیں بیان کی گئیں، ایک محکمات اور دوسری متشابہات۔ فرمایا کہ جو سچے مومن ہوتے ہیں وہ تو محکمات یعنی کلیئر کٹ آیات جو ہیں ان پر عمل کرتے ہیں اور انہیں دل سے قبول کر لیتے ہیں، اور متشابہات کی بحث میں نہیں پڑتے۔ اب محکمات کیا ہوتی ہیں؟ یعنی ایسی باتیں جو بالکل کلیئر ہوں، ایسے احکامات جو بالکل صاف بیان کر دیے جاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود وہ ایک ہی معبود ہے۔ اسی طرح اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو یہ کلیئر کٹ باتیں ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اور متشابہات، اس میں مثال کے طور پر جیسے الف لام میم، اب یہ جو حروف مقطعات ہیں تو ان کے بارے میں مطلب یا تفصیل کسی کو بھی نہیں پتہ، تو ان کے بارے میں سوچنا یا ان کے بارے میں سوالات کرنا تو وہ جو ہے انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ پھر جیسے قرآن میں اصحاب کہف کا جہاں پہ ذکر ہے تو ان کی تعداد کے حوالے سے سوالات کرنا کہ وہ 5 تھے، 3 تھے یا 7 تھے، اور یہ چیز خود قرآن میں بھی مینشن کی گئی، کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ہر چیز کی ڈیٹیل میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، اس چیز کا مقصد نہیں سمجھتے کہ اگر اللہ نے ہمیں یہ تفصیل نہیں بتائی تو ہمارے لیے وہ جاننی ضروری نہیں تھی، اسی لیے نہیں بتائی۔ اور جو چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے، ہماری ہدایت اور نصیحت کے لیے ضروری ہے، وہ اللہ نے ڈیٹیل میں ایکسپلین کر دی۔ متشابہ آیت کی ایک اور مثال ہے، جیسے قیامت والے دن زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی۔ اب کوئی یہ سوال کرے کہ اللہ کی مٹھی کیسی ہوگی اور زمین اس میں کیسے آئے گی؟ تو اس طرح کے سوال کرنا، اس طرح کی باتیں کرنا، یہ ہمارے ایمان کو خراب کرنے والی بات ہے، اسی لیے متشابہات سے منع فرمایا گیا۔ اور پکے ایمان والے لوگ کبھی بھی متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے، صرف وہی لوگ ان کا پیچھا کرتے ہیں یا ان کے بارے میں سوالات کرتے ہیں جن کے دل میں ٹیڑھ ہوتی ہے، جن کے ایمان میں پختگی نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم پر جب وہ امیر المومنین تھے تو ایک بندہ بہت دور والے علاقے سے سفر کر کے آیا اور قرآن کے متعلق متشابہ آیات اور شکوک و شبہات کی ایک لمبی لسٹ بنا کے لایا، اور حضرت عمر سے مل کر کہنے لگا کہ مجھے قرآن کے بارے میں کچھ آیات جو ہیں وہ سمجھ نہیں آتی، تو میں اس لیے اتنی دور سے سفر کر کے آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ کلیئر کر دیں، مطلب میرے دل میں جو شکوک و شبہات ہیں ان کو دور کر دیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، اچھا بتاؤ تمہارے ذہن میں کیا پرابلمس ہیں؟ تو اس نے وہ اپنی لمبی لسٹ نکالی اور پڑھنی شروع کی۔ حضرت عمر سنتے رہے، اس نے اپنے ساری جو پرابلمس، سارے شکوک و شبہات وہ سارے جب بول دیے تو حضرت عمر نے جلاد کو بلایا اور اسے کہا کہ اسے کوڑے مارو، اسے قرآن کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اور جب جلاد نے اسے مارنا شروع کیا تو وہ فوراً ہی اس بات پر مان گیا کہ مجھے سمجھ آ گئی، ہاں اب مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں، مجھے سارا شک ختم ہو گیا میرا۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں اور وہ باتوں سے نہیں مانتے۔ اس کے بعد مومنوں کو نصیحت کی گئی کہ اسباب اور وسائل کی کمی سے کبھی نہ گھبرانا، اصل چیز تمہارا اصل سرمایہ ایمان ہے اور مجھ پر بھروسہ ہے۔ اگر اللہ پر توکل رکھو گے، پکا ایمان رکھو گے تو کبھی بھی کوئی تم پر غالب نہیں آ سکے گا۔ اس حوالے سے جنگ بدر کی مثال پیش کی گئی کہ کس طرح ہم نے آؤٹ آف دا وے جا کر تمہاری مدد کی اور بظاہر ناممکن آنے والی فتح کو تمہارا نصیب بنا دیا۔ ایمان والوں کو یہ واضح کیا گیا کہ تمہاری کامیابی کا انحصار تمہارے صبر و استقامت پر ہے، تمہاری اللہ کے لیے فرما برداری
اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر ہے، اور اللہ کے حضور راتوں کو اٹھ اٹھ کر مناجات کرنے پر ہے۔ پھر اللہ کے اختیارات کے اعتراف کے لیے بہت ہی خوبصورت الفاظ میں اظہار کیا گیا کہ کہہ دو کہ اللہ جو تمام بادشاہی کا مالک ہے، وہ جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تمام خیر صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، اور اللہ کے یہ سارے اختیارات سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 میں بیان کیے گئے، اور اللہ کے اختیارات کی لسٹ اگلی آیات میں بھی کنٹینیو ہوتی ہے کہ تو رات کو دن سے نکال لاتا ہے اور دن کو رات میں بدل دیتا ہے، مردے سے زندہ کو نکال لے جاتا ہے اور جاندار سے بے جان اشیاء پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ کے نہ ختم ہونے والے اختیارات بیان کر کے اس کی محبت حاصل کرنے کا ایک شارٹ کٹ عطا فرمایا گیا۔ آیت نمبر 31 میں آتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بتا دیں کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی اگر تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، اس کی نظر کرم مطلوب ہے، تو آؤ میرے پیچھے چلے آؤ۔ اگر میری پیروی شروع کر دو گے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہاری غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ سب کچھ بخش دے گا، اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ پیارا اللہ کو کوئی نہیں۔ تو اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، خود بخود اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ مطلب دونوں منزلوں کا راستہ ایک ہے، چاہے تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو یا یہ خواہش رکھتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کا معاملہ کرے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے، دونوں مقاصد کا حصول رسول کی اطاعت سے ہی ممکن ہے۔ پھر نیکسٹ آیات میں یہود کے ایک رویے پر تنقید فرمائی کہ ان کا اصل مسئلہ نسلی تعصب ہے۔ اپنی مغلوبیت کی وجہ سے یہ لوگ آخری نبی کے منتظر تھے، دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ اپنا آخری نبی بھیج دے تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر اہل عالم پر غلبہ حاصل کر سکے، کفار کو شکست دے سکے۔ تو اللہ نے نبی بھیج دیا، لیکن اب ان کو مسئلہ یہ ہوا کہ یہ نبی تو ہماری نسل سے نہیں آیا، اور اپنی نسلی تعصب کی عادت کی وجہ سے اللہ کے رسول کو پہچاننے کے باوجود انکار کر دیا۔ اس کے بعد پھر اپنی سازشی ذہنیت کے پیش نظر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے نت نئے طریقے اپنانے لگے کہ صبح ایمان لا کر مومنوں میں شامل ہو جاتے اور شام کو انکار کر دیتے اور دین سے باہر آ جاتے، تاکہ دوسرے لوگوں کے دلوں میں بھی شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں کہ انہوں نے کیوں چھوڑ دیا، آخر کوئی تو وجہ ہوگی، یعنی فساد کی نیت سے دین میں داخل ہوتے اور اسی نیت سے دین سے باہر نکل جاتے۔ اس کے بعد آل عمران کی آیت نمبر 92 میں خیر اور بھلائی کے حصول کا فارمولہ بتا دیا گیا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کے راستے میں اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں خود کو پسند ہے، کیونکہ جو چیز پہلے ہی اچھی نہیں لگتی اسے کسی دوسرے کو دینا تو بہت آسان ہوتا ہے، اور مشکل کام ہوتا ہے کہ اپنی پسند کی چیز کسی دوسرے کو دے دینا۔ مطلب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تک انسان میں یہ حوصلہ پیدا نہ ہو جائے کہ اپنی پیاری چیز اللہ کی خاطر قربان کر سکے، تب تک اسے اصل خیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس ایک آیت میں انسان کی پوری نفسیات کو واضح کر دیا گیا
کہ جب تک انسان کے اندر کا لالچ ختم نہیں ہوگا وہ روحانی منزلیں طے نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ کیونکہ خالق حقیقی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ انسان کی رگ رگ سے واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کہاں کہاں سے تربیت ضروری ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان کو ایک بہت اہم نصیحت کی گئی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یعنی تم سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ پتہ یہ چلا کہ اگر سب نے اس رسی یعنی قرآن پر اپنی گرفت مضبوط کر لی تو آپس کے تمام اختلافات ختم ہو جائیں گے، اور اسی راستے سے شیطان کو ہرایا جا سکتا ہے۔ جیسے رسہ کشی ہوتی ہے نا، اور اس میں دو پارٹیز ہوتی ہیں، تو جس طرف کے لوگوں کی گرفت زیادہ مضبوط ہوتی ہے اور وہ زیادہ زور سے پکڑتے ہیں، وہی والی ٹیم جیت جاتی ہے۔ مطلب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ آپسی نا اتفاقی سے بچنے کا سب سے آسان راستہ قرآن کو زور سے پکڑ لینا ہے۔ باقی جو چیز چھٹتی ہے چھٹ جائے، قرآن کو ہاتھ سے نہ نکلنے دو۔ باقی ہر نقصان، ہر بے عزتی برداشت کر لو، لیکن قرآن کو نہ چھوڑو، اس سے جڑے رہو۔ اور اگر یہ کام نہ کیا تو پھر فرقہ فرقہ بن جاؤ گے۔ شیطان کے چیلے تمہیں بہکا کر چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم کر دیں گے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں بتایا کہ دیکھو تم آگ کے گڑھے تک جا پہنچے تھے، باہمی لڑائی جھگڑوں میں تباہ و برباد ہو رہے تھے، ہم نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ کیسے؟ اسی قرآن کے راستے سے، اور ساتھ ہی قرآن سے جڑے رہنے کا ایک اہم اصول بھی واضح کر دیا کہ یاد رکھو تم میں سے ایک جماعت ہر زمانے میں مستقل ایسی ہونی چاہیے جو خیر کا حکم دیتی رہے اور برائی سے منع کرتی رہے، تمہارے دل و دماغ سے شکوک و شبہات دور کرتی رہے اور دین کو غالب کرنے کی کوشش کرتی رہے، اور پھر اس جماعت کی رہنمائی میں تم بھی دین کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ اور اس حوالے سے فرمایا گیا کہ تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کی خیر خواہی کے لیے نکالی گئی ہے۔ یعنی ایک مسلمان کی زندگی کا اصل مشن بیان کر دیا گیا، اور پھر مزید وضاحت کی گئی کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، جس کی وسعت زمین و آسمان پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس کے بعد دین کو نافذ کرنے کا انعام بھی بتا دیا کہ اگر تم دین پر عمل کرو گے، اسے نافذ کرو گے، تو تمہیں امامت اور حکومت بھی عطا کی جائے گی۔ اور یہ حقیقت قرآن مختلف مقامات پر واضح کرتا ہے کہ اللہ نے اپنا رسول بھیجا ہی اسی لیے تھا تاکہ وہ اللہ کے دین کو تمام نظاموں پر غالب کر دے۔ اور کئی جگہ پر تو یوں فرمایا کہ جو کوئی اس کے دین کی مدد کرتا ہے تو اللہ پر لازم ہے کہ وہ اس کی مدد کرے۔ اس کے بعد غزوہ احد میں ہونے والے نقصان کے حوالے سے تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھو ڈپریس ہونے کی ضرورت نہیں، یہ اتار چڑھاؤ تو دنیاوی زندگی کا حصہ ہیں۔ اگر تم مومن ہو تو ایٹ دا اینڈ تم ہی غالب آؤ گے۔ اور پچھلے لوگوں کی اگزامپل دے کر بات سمجھائی گئی کہ تم سے پہلے بھی جو لوگ دین کا کام کرتے رہتے تھے انہیں بھی مشکلات اور مصیبتیں آتی رہی ہیں۔ اور پھر ایک اور بہت اہم بات مسلمانوں کو کلیئر کی گئی کہ یہ چوٹ بھی تم نے اس لیے کھائی کیونکہ تم میں سے کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی کی تھی، حالانکہ شروع میں تو تمہارا ہی پلڑا بھاری تھا، لیکن جیسے ہی تم لوگوں نے رسول کے حکم کو پس پشت ڈالا اسی وقت حالات نے پلٹا کھایا اور پھر تم نے شدید نقصان اٹھایا۔ یعنی یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اگر زندگی میں رسول کی فرما برداری شامل حال رہے تو ہر میدان میں کامیابی قدم چومے گی، اور جہاں اسے چھوڑو گے وہیں مشکل میں پڑ جاؤ گے۔
آج بھی دیکھ لیں، ہمارے معاشرے کی تقریباً 90% پرابلمز اور ایشوز سنت کو چھوڑنے کا نتیجہ ہیں۔ بچوں کی تعلیم لے لیں، خاندانی معاملات یا بچوں کی شادیاں، ہر کام مصیبت بن چکا ہے، اور وجہ صرف وہی قرآن و سنت سے دوری۔ تو ان آیات میں غزوہ احد کی شکست کی اصل وجہ بتا دی گئی، اور پھر جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے دشمن کو پیچھے سے حملہ کرنے کا موقع ملا تو بہت سا جانی اور مالی نقصان ہوا، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شدید زخمی ہو گئے، اور خون زیادہ بہنے کی وجہ سے درمیان میں ایک دفعہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، جس پر تمام صحابہ انتہائی پریشان اور مایوس ہو گئے۔ کچھ لوگوں کو یوں لگا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شہید ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اپنے ہتھیار بھی چھوڑ دیے کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں رہے تو پھر اس ساری جنگ کا کیا مقصد باقی رہ جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے خصوصی طور پر سمجھایا گیا کہ آخر محمد بھی تو ایک انسان ہی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کبھی نہ کبھی تو انہیں موت آنی ہی ہے۔ ان سے پہلے بھی اللہ نے بہت رسول بھیجے تھے جو اپنے اپنے وقت پر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اگر محمد بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے یا شہید ہو جائیں تو کیا تم دین چھوڑ کر الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یہ رویہ ٹھیک نہیں، بلکہ ان کی وفات کے بعد بھی، یعنی ان کی غیر موجودگی میں بھی تم نے اللہ کے دین کو اسی مضبوطی سے پکڑے رہنا ہے، اور اس کے لیے جد و جہد کرتے رہنا ہے، کسی بھی حالت میں ہمت نہیں چھوڑنی، اور اس دین کو پوری دنیا پر غالب کر کے دکھانا ہے۔ اپنے اس مشن کو کبھی نہ بھولنا، اور جو کوئی اس مشن کو پورا کرتے کرتے اپنی جان دے ڈالے، اس کا رتبہ بیان کرتے ہوئے کہا گیا کہ کبھی ایسے لوگوں کو مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہیں اور رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ لوگوں پر اپنے سب سے بڑے احسان کا بتا رہے ہیں کہ یہ اس کا خاص احسان ہے کہ اس نے رسول کو تمہاری طرف بھیجا، جس نے اللہ کا کلام یعنی قرآن تم تک پہنچایا اور تمہارا تزکیہ کیا اور تمہیں حکمت کی باتیں سکھائیں۔ یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ اللہ نے کبھی اپنا کوئی احسان یا اپنی کوئی نعمت یوں نہیں جتلائی جیسے رسول کی بعثت کے حوالے سے مینشن کیا گیا۔ حالانکہ انسانوں پر اللہ کے بے شمار احسانات ہیں اور ان گنت نعمتیں اس نے دے رکھی ہیں، لیکن کبھی اس نے کسی نعمت کو جتلایا نہیں سوائے رسول اور اللہ کا کلام عطا کرنے کی نعمت۔ یعنی یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت رسول کی آمد اور اللہ کا کلام ہوتا ہے۔ پھر اس صورت کی آخری آیات آتی ہیں، انتہائی خوبصورت آیات، دنیا اور آخرت میں کامیابی کی دعاؤں کا حسین امتزاج۔ ابتدا میں اللہ کی قدرت کے مظاہر ذکر کیے گئے ہیں، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآیَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ کہ یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اپنے رب کے نظام میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر کہا گیا سبحانک فقنا عذاب النار کہ اللہ تو پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی ہم سے غلطیاں، کوتاہیاں، غلط کام، گناہ ہوتے رہتے ہیں، البتہ تیری ذات پاک ہے تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے، کیونکہ جو لوگ اس دن آگ میں داخل کر دیے گئے وہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ پھر اگلی آیت میں ایک اور دعا سکھائی گئی کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اس دنیا سے اٹھانا، اور جن جن نعمتوں کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ فرمایا ہے وہ ہمیں عطا فرما، اور ہمیں آخرت یعنی قیامت کے دن
رسوا ہونے سے بچا لے، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یعنی ایمان والوں سے تیرا وعدہ ہے کہ تو انہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور پھر ساتھ ہی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کنفرمیشن کے الفاظ ہیں، فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، بس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے اور ہمیں آخرت کی کامیابی نصیب فرما دے، آمین۔ پھر سورہ آل عمران کی آخری آیت میں کامیابی کا ایک کنفرمڈ فارمولہ بتا دیا گیا کہ اے ایمان والو، صبر و استقامت اختیار کرو اور آپس میں ایک دوسرے کو ثابت قدمی کی ترغیب دیتے رہو، یعنی موٹیویٹ کرتے رہو، اور ایک دوسرے سے ربط مضبوط رکھو، یعنی آپس میں مربوط ہو جاؤ، آپس میں جڑ جاؤ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یعنی 4 فیکٹرز: صبر و استقامت اختیار کرنا، دوسروں کو ثابت قدمی کے لیے موٹیویٹ کرنا، ایک دوسرے سے جڑے رہنا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ اس آیت کے ساتھ ہماری سورہ آل عمران اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔